بڑا پڑھا لکھا جوال ماں کو بھونکنے والی مشیل کہے گا، اسی لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ نبی کا صحابی ہے، صحابی رسول ہے، علقمہ رضی اللہ عنہ ہے، بستر پہ مرگ پہ آخری سانسیں چل رہی ہے، سارے رشتہ داروں نے کلمہ پڑھایا، زبان پر نہیں۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یا آ رہا اوپر نہیں آ رہا، کیوں کیا بات ہے؟ کسی نے کہا حضور اس کی ماں ناراض ہے، 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اگر ماں ناراض ہے تو اس کو میں محمد بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ بڑے فخر سے کہتے ہو ساڈی ماں پیو نال بندی کوئی نہیں، کی ہویا جائیداد صحیح تقسیم نہیں کی تھی، ڈوب مرو زمین کے ٹکڑوں پہ ماں باپ سے ناراض ہوتے ہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے، رات کو تہجد کا وقت ہوا، آخری رات ہے، اگلے دن اپنے دیش میں لوٹ جانا ہے۔ تہجد کے وقت 2 فرشتے سامنے آتے بیٹھ گئے۔ پہلا فرشتہ کہنے لگا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ دوسرا کہنے لگا 4 لاکھ آدمی حج کو آئے، کتنوں کا قبول ہوا؟ کہ سب کا قبول ہو گیا، اور ایک کا حج اس کے منہ پر مہر دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار سجدے میں پڑ گئے، رو کے کہنے لگے اللہ یا تو بندے کا نام بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر نام نہیں بتائے گا کیا پتہ بدبخت میں ہوں، پتہ لگ جائے، رو رو کے تیرے سے معافی مانگ لوں۔ سارا دن گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ جاگے، رو رو کے نڈال ہو گئے، آنکھیں سوج گئی۔ مرید کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ بس کچھ نہیں ہوا۔ رات کا وقت آیا، حرم کعبہ کے سامنے بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ وہی وقت وہی پہر وہی فرشتے دوبارہ آ گئے۔ پہلا کہنے لگا کتنے لوگ آئے؟ 4 لاکھ۔ کتنوں کا ہوا؟ سب کا۔ ایک کا منہ پر مار دیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے او خدا کے بندو، اللہ کی نورانی مخلوق مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ مالک بن دینار تو نہیں ہے، کبھی بھی بتاؤ کون ہے؟ کبھی ابھی تہجد کی اذان ہوگی، اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، نام عبد الرحمن بن شران ہے، چادر یہاں کندھے پہ ڈالی، اتنی اتنی بڑی داڑھی، آنکھیں اس کی نیلی، لمبا اس کا قد ہے، نشانی اس کی یہ ہے۔ جب یہاں سے آئے گا بیت اللہ پہ نظر پڑے گی، استلام کرے گا اور کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ حرم کعبے میں سے آواز آئے گی لا لبیک، واپس لوٹ جا، تیرا میرے دربار میں آنا قبول کوئی نہیں ہے۔ مالک بن دینار بیٹھے دیکھ رہے، آواز لگی لبیک لا لبیک، یہ کیا ہوا؟ وہ آیا اور اس نے آ کے استلام کیا لبیک، آواز آئی لا لبیک۔ مالک بن دینار گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، میاں اس آواز کو سنا، کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ کہنے لگا تم تو آج سن رہے ہو، اس آواز کو سنتے سنتے مجھ بدبخت کو 8 سال گزر گئے۔ 8 سال گزر گئے، اور تجھے کیا پتا ابھی تھوڑی دیر بعد تہجد کا وقت شروع ہوگا، اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ جائے گی، فرشتے تیرے میرے محلے میں تیرے میرے دروازے کے کنڈے بجا کے جائیں گے اور کہیں گے اٹھ جا اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور مرغا تمہارے شہرہ کوٹ میں ہوگا، یہ مرغا بانگ دیتا ہے، اپنے پروں کو ہلا کے ککڑو کڑو کہتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ بھلا کرے محققین کا، یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا بلکہ کہتا قومو قومو ایھا الغافلون، اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا اور سجدوں میں پڑھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ سنا اس آواز کو کہ 8 سال ہو گئے، اتنا پیار ہے بندے سے، لیکن بدبخت کو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، کہہ رہا جا اب یہاں سے، 8 سال سے۔ مالک بن دینار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے اس آواز کو سنا ہے کہ جی 8 سال ہو گئے، کہہ رہا جا
मालिक बिन दीनार का हाथ पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा दूसरा दर तू बता दे, मैं वहां चला जाता हूं। का कब तक? का जब तक वो कहेगा नहीं तेरा आना कबूल है, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। कहने लगे बता तो सही, गलती तेरे से क्या हो गई? जब ये कहा तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। कहने लगा मालिक तुझे क्या बताऊं, मेरे से गलती क्या हुई? मैं वो बदबख्त आदमी जिसने अपने हाथ से मां के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। इतना सुनना था, मालिक बिन दीनार भाग गए, दौड़ लगा दी। मालिक कहाँ जा रहा है? का तेरे से दूर भाग रहा हो, खुदा ना करे तेरे पर जो अजाब आए कहीं मैं भी उसकी लपेट में ना आ जाऊं। फजर की नमाज हुई, वो रोता हुआ बाहर निकला। मालिक बिन दीनार ने हाथ पकड़ लिया, कहा जालिम, कभी माफी नहीं मांगी, का बड़ी मर्तबा कोशिश की, माँ के सामने जाने को जी नहीं करता। कहा तेरी माँ? का वो भी हर साल आती है, मैं भी हर साल आता हूँ, उस पे रहमत बरसती है, माँ की नाफरमानी की वजह से यहाँ मेरे पे खुदा की लानत बरसती है। कहाँ है? तो ईरानियों के जो खेमे हैं उसमें एक औरत बैठी होगी, आधा दुपट्टा सर पे और आधा नीचे होगा, एक आंख खुली होगी, कुरान की तिलावत कर रही होगी, वही मेरी माँ। निशानी ये, आधा चेहरा छुपा रखा है। मालिक बिन दीनार चले गए, ईरानियों के खेमों में देखा, बहुत प्यारी किसी बूढ़ी की कुरान की तिलावत की आवाज आ रही। दरवाजे पे खड़े होकर कहने लगे अब्दुर्रहमान बिन शरान की अम्मा, हाय ठंडा होका भरा। कहने लगी उसका नाम क्यों ले दिया? का क्यों? का जब उसका कोई नाम लेता है मेरी आंख में दर्द होना शुरू हो जाता है। मालिक बिन दीनार कहने लगे उसके नाम और तेरी आंख के दर्द का क्या ताल्लुक? कहने लगी खुदा तेरा भला करे, अंदर आ जा। मैं वो बदनसीब माँ हूं जिसके मुंह पर औलाद ने तमाचे मारे। कई मर्तबा हाथ उठाकर दुआ करने को दिल करती हूं, लेकिन मेरे मुंह से दुआ का जुमला ही नहीं निकलता है। उसने तो मुंह पर तमाचा मारा। तुम कभी रोटी का ताना दे के तमाचा मारते हो, कभी दवाई का ताना दे के तमाचा मारते हो। अम्मा कहती पुत्रा डॉक्टर दे ले जा, सर्दी की रातें खास खास के मेरा पेशाब निकल जाता है। कहता अम्मा बच्चे संभालू या तुझे संभालू, ये भी तेरी माँ बाप के मुंह पर तमाचा है। बीवी आके सुनाती है, या मैनू रख या अपनी मां नू रखे। अल्लाह अकबर। मां को घूरता है, बीवी के आगे हाथ जोड़ता है, तू चली गई कर कौन संभालेगा? तो इस कुत्ती नू पोकड़ दिया कर, 4 दिन पोकना है, फिर तूने घर में राज करना है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, माँ बाप के जाने के बाद घर कब्रिस्तान से ज्यादा बेरहन हो जाते हैं। नहीं यकीन आता, आज घर में जाना, मुझे माँ का प्यार किसी कमरे में तलाश करके दिखाना, बाप का प्यार किसी कमरे में तलाश करके दिखाना। जाओ जाओ जाओ, दुनिया की सारी दौलतें मिलेगी, तुम्हें माँ बाप की शफकत वाला साया कहीं नहीं मिलेगा। घर में चले जाओ, बीवी पकड़ के कहेगी मैंने पर्ची साबुल सरफ की दी थी, लाया के नहीं। बेटी कहेगी मैंने फला चीज की डिमांड की थी, लाया के नहीं। एक वाहिद माँ जो जिसके मुंह में दांत नहीं, होठ हिला हिला के तस्बीह पढ़ रही है, तुझे पकड़ के सीने से लगा के कहेगी, ये भी कहती है कुछ लाया, ये भी कहती है कुछ लाया। ओ मेरे बच्चे मुझे बता, सुबह का घर से निकला कुछ खाया भी था कि नहीं खाया था? जाओ जाओ जाके देखो, ऐसी मूंछों का क्या फायदा, ऐसे काटल के जोड़ों का क्या फायदा? तेरी जन्नत गलियों में धक्के खा रही है। जाओ शेराकोट के किसी मोहल्ले के घर में चले जाना और किसी बूढ़ी माँ से पूछना तेरे नाल पुत्रा दा वर्ताओ किस तरह है? अल्लाह की कसम अगर माँ ठंडा होका भर दे तो समझ लो अर्शों वाला रब नाराज है।
اللہ کے نبی نے جھوٹ سے منع کر دیا، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہ لگانا، میں جھوٹ بولوں جہنم میں جاؤں گا، آپ جھوٹ بولو جہنم میں جاؤ گے، پیر فقیر جھوٹ بولے جہنم میں جائے گی۔ ایک واحد عورت ہے جسے ماں کا وہ جھوٹ بولے تب بھی جنت میں چلی جائے گی۔ پتہ ہے اولاد تانے مار مار کے مار دیتی ہے، لیکن کوئی پوچھتا ہے تیرے بچیاں دا کی حال ہے، کہتی میری بڑی خدمت کرتے ہیں۔ پہلا جھوٹ، میرے بچے اس وقت برکی اندر نہیں اتار دے جب تک میرا پیٹ نہ بھر دے۔ اس کو دیکھ کے دوسری ماں کہتی ہے ارے تجھے اندر تو روٹی اتارتے ہیں پھر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تجھے کیا پتا میرا بچہ دفتر سے اٹھ کے گھر آتا ہے پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر اپنی اولاد کے منہ میں اتارتا ہے۔ یہ ماں کا دوسرا جھوٹ ہے بچوں کا بھرم رکھنے کے لیے۔ دیکھو ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جا رہی ہے۔ کہنے لگی آنکھ میں درد ہوتا ہے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ امام مالک بن دینار نے دیکھا عبد الرحمن کا، دیکھ معافی مانگ لے، اس نے معاف نہ کیا تو وہ بھی معاف نہیں کر۔ اماں کہا جی میں تیرے بیٹے کا سفارشی ہوں، میں نے آج جو دیکھا ہے تو دیکھتی تیرا کلیجہ تڑپ کے باہر نکل آتا۔ اس نے لبیک کہا، آواز لا لبیک کی آئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ کہنے لگی مالک اتنا بے شرم ہے، مان ہے تب تجھے بھیجا، اور تجھے بھیجا تجھے دیکھ کے معاف کر دوں گی کہ اسے دیکھ کے معاف نہ کرتی خود کیوں نہیں آیا۔ مالک بن دینار نے ماں کھینچی، ماں کے سامنے پھینک دیا۔ ماں نے یوں دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اماں معاف کر دے۔ ادھر ماں نے معاف کی کرنے کا، بیٹے نے معافی مانگی، یوں کر کے ماں نے بائیں پلا دی۔ کہنے لگی پہلے آ جاتا، 7 سال ہو گئے اس سینے میں اولاد کے عشق کی آگ جل رہی ہے، ایک مرتبہ آتا ایسے سینے سے لگا کے ٹھنڈ پہنچاتی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جہنم کی آگ میرے سینے کی ٹھنڈ سے ٹھنڈی ہو جاتی۔ جب اتنا کہنا شروع کیا آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگی آنکھ میں درد ہو گیا۔ کہا کتنی دیر سے کہہ رہی ہے اولاد کی بات کرتا ہوں، آنکھ میں درد آنکھ میں درد، کیا بات ہے؟ یوں کر کے کپڑا ہٹایا، آنکھ کا ڈیلا نہیں تھا۔ کہنے لگی اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ بھی نکل کے باہر آ گئی تھی۔ اب تو معاف کر دے۔ ماں کی عادت ہوتی ہے بوڑھا بھی بیٹا گھر چلا جائے ماں سینے سے لگاتی ہے، میرا پترا میرا جی میرا جان میرے صدقے، یوں کر کے ہاتھ پھیرتی ہے۔ مالک بن دینار کی ماں نے ہاتھ پھیرا، عبد الرحمن بن شرال کی ماں نے ہاتھ پھیرا، سر سے ہاتھ پھیرا، کندھے پر بازو پر آئی، ایک ہاتھ تو نظر آیا دوسرا بازو ہاتھ نظر نہیں آیا۔ چیخ مار کے کہنے لگی کوک سے گود میں لائی تھی، ہاتھ بازو سلامت ہے، اور بچے بازو کہاں چلا گیا؟ رو کے کہنے لگے اماں جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا ٹوکے کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہی کاٹ دیا تھا، بازو کاٹ دیا تھا کہ جو ہاتھ تماچا بن کے ماں کے منہ پر لگے قیامت کے دن وہ ہاتھ اللہ کو کیسے دکھاؤں گا؟ سینے سے لگایا، اللہ اکبر، ماں رو رہی ہے، ماں معاف کر کر کے رو رہی ہے، بچہ معافی مانگ مانگ کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر عرش عظیم سے اعلان ہوا، ادھر ماں نے معاف کر دیا، ادھر رب کائنات نے معاف کر دیا، اور اس کو کہہ دو ماں نے معاف کر دیا، اس کے صدقے میں اس سال کا حج بھی قبول کر لیا، اور پچھلے 7 سال کے حجوں کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا۔ ماں باپ ناراض ہے، علقمہ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے، ماں کو بلایا، معاف کیا، ماں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، فوت ہو گئے، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، جنازے کے ساتھ گئے، قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا، حضرت علقمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سب کو بلایا،
آ جاؤ آ جاؤ. آج وہ بات کہنے لگا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا صحابی میرے ساتھ رہا, میرے ساتھ بیٹھا, کھایا پیا, ماں کا نافرمان تھا. دیکھو زبان پہ کلمہ نہیں آیا جب تک ماں نے معاف نہیں کیا. نگاہ نبوت پڑی, دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا لوگوں جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کا کوئی روزہ, کوئی حج, کوئی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تیسرا اعلان فرمایا او لوگوں ماں باپ کے نافرمان پر دن رات خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے. ماں باپ کے نافرمان پہ فرشتوں کی لعنت, ماں باپ کے نافرمان پہ نبیوں کے نبی کی لعنت ہے. ماں باپ کے نافرمان پر قیامت تک آنے والی انسانیت لعنت پھینکتی رہتی ہے. کیسے ماں باپ کا نافرمان پنپے گا, کیسے دنیا کی خوشیوں کو سمیٹے گا. جاؤ گھر جا کے اپنے آپ سے سوال کرنا, میں نے جیسی شکل بنا رکھی ہے, میں نے جیسا لباس پہن رکھا ہے, میں نے جیسا گھر کا ماحول بنا رکھا ہے, کیا اس کو اللہ اکبر خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے؟ اگر پسند کرتا ہے میرا عزیز بے فکر ہو جا, اگر پسند نہیں کرتا تو ویسا گھر بنا لے قبر کا گھر بننے سے پہلے کہ تیرے گھر کو دیکھ کر خدا کو بھی پیار آ جائے, سوڑے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے. منبر پر آ کر اعلان کیا, فرمایا دو چیزیں تم چھوڑنے کا وعدہ کرو. ابھی ابھی نبوت والی زبان سے جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں, تم ریشم نہیں پہنو گے, تم سونے کی انگوٹھی یا سونے کی مالا میرا امتی مرد استعمال نہیں کرے گا, ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا. تم اس کا وعدہ دے دو, میں ہاتھ لے کے جنت کا تمہیں وعدہ دے دیتا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے, ایک جوان آیا سونے کی انگوٹھی پہنی, حضور کو آ کے سلام کیا, نبوت کا چہرہ پھر گیا. ساتھ والے کو کونی ماری, کیا ہوا؟ سلام کا جواب نہیں. کہا تو نے آگ کا انگارہ جہنم کی آگ پہن رکھی ہے, جواب کیسے دے؟ کہ میرے سونے سے حضور کے دل پہ بار آیا, یوں اٹھائی زمین پہ پھینکی, حضور دیکھ رہے اللہ کے نبی معاف کر دو, اتنا دل پہ بوجھ آیا کہ میرا امتی ہو کے سوننا. کوئی جواب نہ, اٹھ کے اندر چلے. ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے, سر پکڑ پکڑ کے رویا, اللہ اکبر. ادھر عصر کی اذان کا وقت آیا, بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے مصلی محراب میں چلے گئے, موزلی کی جگہ پہ چلے گئے. انگوٹھی پھینکنے والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہاں چلا ہے؟ ٹھہر جا, سامنے آئیں گے معافی مل جائے گی. کہ میں اپنے نبی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. پہلے غمگین ہو کے گیا, پتہ نہیں اندر کیا حال ہوگا, پھر آئے میرا چہرہ دیکھ کے غمگین نہ ہو جائے. حضرت عمر نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا, یہ تو اٹھا کے لے جا, تجھے منع کیا, بیوی کو پہنا دے, بیٹی کو پہنا دے, ماں کو پہنا دے. حضرت عمر کی طرف دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا او عمر, جس چیز کو رسول اللہ نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا, گھر لے کے جا کے بیٹی کے ہاتھ میں پہناؤں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. ادھر اذان مکمل ہوئی, حضور حجرے سے باہر آئے, اچانک حضور کی نگاہ گھٹی پہ پڑی, دائیں بائیں دیکھا, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو, آنسوؤں سے آنکھیں بھیگ رہی ہیں. فرمایا عمر وہ انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ کملی والے یوں یوں بات کی چلا گیا, اس کو دے دیتا, گھر والوں کو جا کے پہناتا. عمر نے جملہ کہا, نبوت نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ جس چیز کو نگاہ نبوت نے گرا دیا, گھر لے جاؤں غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. اللہ کی قسم علماء کرام نے فرمایا وہی نبوت والا دامن پھیل گیا. عمر نماز بعد میں پڑھیو, پہلے انگوٹھی والے کو تلاش کر کے لا, میرے پاس بعد میں لانا, جہاں تجھے نظر آئے اسے کہہ دینا تو نے اللہ نبی کی محبت پہ سب کچھ قربان کر دیا. کملی والا مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر نبوت والا دامن پھیلا پھیلا کر تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے.
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कमली वाले आज शाम आपसे मुलाकात करने को जी चाह रहा है, हम आएंगे, आप होंगे या हम होंगे, बैठ के बातें करेंगे। कहा ठीक है। मगरिब की नमाज के बाद हुजूर आ गए, जिब्राइल का इंतजार हो रहा है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए, इशा की अजान हो गई। आयशा जी, जिब्राइल तो वादा खिलाफ नहीं, इल्लहु रसूलुल करीम, वादा खिलाफ नहीं है, वो तो अल्लाह का भेजा हुआ है, पैगाम रसा है। जिब्राइल वादा खिलाफ नहीं होता, मैं अल्लाह का नबी वादा खिलाफ नहीं। ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शि मकीनिन मुताइन सम्मा अमीन, अमानतदार भी है फरिश्ता, कुव्वत वाला है, अल्लाह के अर्श के नीचे खड़ा है। आज आया नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे का पर्दा उठाकर इशा की नमाज के लिए गए, आपके पांव से कोई जानवर निकल के बाहर गया, बिल्ली होगी या छोटा बलूंगड़ा होगा, बाहर निकला। जिब्राइल दरवाजे पे खड़े, जिब्राइल अंदर क्यों नहीं आया? सुनो सुनो गुजरावाले के लोगों, पैगाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, हम सैयदुल मलाइका जरूर है, आप अल्लाह के नबी जरूर है, लेकिन कमली वाले हम फरिश्तों के सरदार होने के बावजूद उसके हुक्म के पाबंद है। जिस घर में तस्वीर लगी हो और जिस घर में पालतू जानवर हो, उस घर के अंदर में जिब्राइल को आने की इजाजत नहीं है। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जिसने शौकिया जानवर अपने घर में कुत्ता पाल लिया, शौकिया जानवर पाल लिया, जिसने अपने घर में अब्बे दादे की तस्वीर लगा ली, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आया करता है। मकान की हिफाजत के लिए, खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, इसी तरीके से माल ढोर मवेशी की हिफाजत के लिए कुत्ता रख सकते हैं, अदरवाइज ये संगलियां ले लेके फिरना, उतना संगली लेके घुमाओ जितना कयामत के दिन संगली पहन के घूम सको। दो चीजों की जमानत दो, जन्नत की जमानत मेरे से ले लो। काल खड़े हो गए सहाबाए किराम के, कमली वाले दो चीजें क्या है? फरमाया जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान तुम्हारी जुबान चलती रहती है, इसे कभी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना चलाना, नबी के तरीके के खिलाफ ना चलाना। जो तुम्हारी दो रानों के दरमियान तुम्हारा नफ्स है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल न करना। तुम दो बातों की जमानत दे दो, मिंबर पे खड़ा कर कसम उठा कर मैं जन्नत की जमानत तुम्हें दे के जा रहा हूं। कितनी गहराई की बात करके चले गए सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि। परवरदिगार आलम को पता था दौर ऐसा आएगा